السلام علیکم دوستو کسی علاقے میں ایک غریب شخص رہتا تھا جو کہ گھر سے دور ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ شخص گھر سے فیکٹری جاتے ہوئے کسی سواری کا سہارا نہیں لیتا تھا، بلکہ اکثر گھر سے فیکٹری تک کا سفر وہ پیدل کیا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی ورزش بھی ہو جاتی ہے اور اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ وہ فیکٹری جاتے ہوئے سرسبز کھیتوں سے جاتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا تھا۔ جس راستے سے وہ فیکٹری جایا کرتا تھا اس راستے میں ایک قبرستان بھی تھا۔ ایک دن وہ قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو اسے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اس شخص نے اس آواز کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ قبرستان میں پھر اسے کتوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر آواز کو نظر انداز کیا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ تیسرے دن جب اسے آواز سنائی دی تو وہ سوچنے لگا کہ قبرستان میں یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں۔ قبرستان میں آوارہ کتے تو ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے زور سے نہیں بھونکتے۔ قبرستان کو تو ویسے بھی شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، شہر خاموشاں میں یہ اتنے زور سے کیوں بھونک رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں کل جا کر دیکھوں گا کہ اندر کیا معاملہ ہے۔ اگلے روز وہ شخص قبرستان کے اندر چلا گیا۔ قبرستان میں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک تازہ قبر پر کتے کھڑے ہیں اور وہ بھونک رہے ہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ ایک ایسی قبر جس کو 3-4 دن ہی ہوئے ہیں اس پر کتے کیوں بھونک رہے ہیں۔ اس نے جا کر یہ بات اپنے علاقے میں بتائی تو علاقے والوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے علماء سے پوچھا جائے کیا ایسی حالت میں قبر کھولنا جائز ہے، اور پھر اس کے گھر والوں سے بھی اجازت طلب کی جائے۔ علاقے کے چند بزرگ اس کے گھر والوں کے پاس گئے اور ان سے قبر کھولنے کی اجازت طلب کی تو اس کے بھائی نے کہا، ہاں آپ جو کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو وہ بہت حیران ہوئے کہ ایک بھائی کے لیے یہ قبرستان تک کیوں نہیں آ سکتا۔ خیر انہوں نے قبر کھولنے کی اجازت تو دے دی۔ اگلے دن سارا علاقہ قبرستان میں جمع تھا اور اس کی قبر کشائی کی جا رہی تھی جس قبر پر کتے بھونکتے تھے۔ جب ان لوگوں نے قبر کھولی تو وہ اندر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس شخص کے جسم کو ایسے جانور کھا رہے تھے جن کا نام لینا بھی اسلام میں منع ہے۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور خوف زدہ بھی۔ انہوں نے جلدی سے قبر کو دوبارہ بند کیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ اگلے روز وہ سب اس کے بھائی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، اس نے زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب مل رہا ہے۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ یہ میرا بھائی تھا اور زندگی بھر اس نے شراب پیا ہے۔ مجھے پتا تھا آپ لوگوں کو کچھ ایسا ہی ملے گا، تبھی میں آپ کے ساتھ نہیں آیا۔ اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور یہ شراب کے نشے میں اپنی ماں پر بھی ظلم کیا کرتا تھا، اپنے باپ کو بھی مارتا تھا، اور جب اسے شراب نہیں ملتی تو اپنی بہن کو بازار میں بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تھا۔ اس کے یہی سخت گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے آج اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ ایک تو شراب کے دنیاوی کے نقصانات ہیں، انسانی صحت پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اسلام نے منع کیا ہے شراب پینے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خبیث چیزوں سے معاف فرمائے۔